اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک میں اللہ اور میرے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر خوب خوب درود و سلام پڑھا کرو۔ اب اس میں بھی دیکھیں اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اہل بیت کو رکھا ہے۔ جو کریم خدا اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، معصوم فرشتے بھیجتے ہیں، اسی کریم خدا نے فرمایا ہے میرے محبوب پر خوب درود و سلام پڑھنا ہے۔ فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے، بندہ گھر سے چلتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، کیسے پڑھو گے؟ کہا امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ امام کے پیچھے کیا کرو گے؟ کہا امام قرات کرے گا، الحمشی پڑھے گا اور سورت ملائے گا، رکوع میں جائے گا، ہم بھی رکوع میں کہیں گے سبحان ربی العظیم، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو عظمتوں والا ہے۔ وہاں وہ کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ، سن لی اس خدا نے جس نے اس کو پکارا۔ اور پھر ہم کہیں گے ربنا لک الحمد، اے پروردگار تمام حمدیں تیرے لیے ہیں، تمام ثنائیں تیرے لیے ہیں، تمام پاکیاں تیرے لیے ہیں، تمام عزتیں تیرے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں کہ تو ہمیں پالنے والا ہے۔ فرمایا وہ بندہ بھی کہے گا، اور اللہ اکبر کہتا ہوا بندہ بھی کہے گا اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو بلندیوں والا ہے، اللہ تو شانوں والا ہے، اللہ تو مقاموں والا ہے، اللہ تو رفعتوں والا ہے، اللہ تو عزتوں والا ہے۔ فرمایا پھر یہ اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، اتحیات میں بیٹھا ہے، دونوں جو ہے پاؤں بچھا کر بیٹھا ہے، تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے، ہاتھوں کو آگے بچھا کر بیٹھا ہے، اور زبان کے ساتھ سر کو جھکا کر کہہ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ میری قولی عبادت بھی تیرے لیے ہے، میری فعلی عبادت بھی تیرے لیے ہے، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے ہے، اللہ میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے ہے، للہ اللہ تیرے لیے ہے۔ گویا کہ وہ کہہ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تیرے لیے، میں قربانی کرتا ہوں اللہ تیرے لیے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں اللہ تیرے لیے، میں صدقہ کرتا ہوں اللہ تیرے لیے، اللہ میں خیرات کرتا ہوں تیرے لیے، اللہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں تیرے لیے، اللہ تیری بارگاہ میں آ کر قیام کرتا ہوں اللہ تیرے لیے، قرآن اٹھاتا ہوں اللہ تیرے لیے، توبہ کرتا ہوں اللہ تیرے لیے۔ یہ سارا کہہ رہا ہے، کہتا ہے اگر میں زبان سے کچھ لفظ کہوں تو بھی اللہ تیرے لیے، کہتا ہے اگر میں ہاتھ سے پکڑ کر کوئی کام کروں تو بھی اللہ تیرے لیے، کہتا ہے اگر بدن کے ساتھ میں مشقت کر کے کوئی کام کروں تو کہتا ہے اللہ تیرے لیے تیرے لیے۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ سلام بھیج اپنے نبی پر، رحمت بھیج اپنے نبی پر، برکت بھیج اپنے نبی پر، رحم فرما اپنے نبی پر۔ پھر کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ یہ سلامتی کا حصہ میرے پر بھی نازل فرما اور اپنے پاک بندوں پر بھی نازل فرما۔ اور پھر گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہتا ہے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو معبود برحق ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تو منزہ و مبرہ ہے، اللہ تو واحد ہے، تو یکتا ہے، عبادت بھی تیرے لیے، واحد خدا تو ہے، ساری کائنات کو بنانے والا چلانے والا اللہ تو ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، تیرے بندے بھی ہیں، ورسولہ، اور تیرے رسول بھی ہیں۔ اب یہاں پر جب گواہی دے چکا، جب عبادت اللہ کے ہاتھ سپرد کر بیٹھتا ہے، اب اللہ فرماتا ہے اب ایسا کر میرے محبوب محمد پر بھی درود بھیج، میرے محبوب محمد کی آل پر بھی درود بھیج۔
گویا اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بندے جب نماز پڑھ رہا ہو مجھے یاد کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. اب جب آخری لمحات میں پہنچ جائے نا تجھے پتہ چلے اب میں نے دعا مانگنی ہے. تو چاہتا ہے اللہ تیری طرف متوجہ ہو, تو چاہتا ہے اللہ تیری دعا کو قبول کر لے, تو چاہتا ہے اللہ تیری التجا کو قبول کر دے, تو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا آنا, تیرا جو ہے وہ قیام کرنا, رکوع کرنا, سجود کرنا, تسبیحات و تحلیل کرنا تیرا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. تو فرمایا تشہد میں بیٹھنے کے بعد آخر وقت میں پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ درود بھیج نبی پاک پر اور اس کی آل پر, کما صلیتا اس طرح بھیج جس طرح تو نے ابراہیم پر بھیجا, جس طرح ابراہیم کی آل پر بھیجا. انک حمید مجید, اللہ بے شک کوئی بزرگی والا ہے. یہ 4 آیتیں کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, ایسے تو 4 آیتوں کا بھی ترجمہ کیا. یہ 4 آیتیں بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کے صدقے محبوب کی آل کو بھی عزت عطا فرمائی ہے. یہ 4 آیتیں بتا رہی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے